السلام علیکم ویوز آف فیصل محمد کے دیکھنے والے تمام واجب الاحترام ویورز اور سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام۔ آج بھی ہم کچھ اہم پاکستان کی اور بین الاقوامی خبروں پر اپنا تجزیہ دیں گے۔ کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو چین اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ایک ہوئی تھی سرحدی، اور بظاہر عالمی خبروں میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جب اپنے طور پر معلومات کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بدستور جو ہے صورتحال سرحدوں پر خراب ہے، اور چین کو جو ایک اس میں سرحدی برتری حاصل تھی پہلے سرحدی جھڑپوں کے اندر، وہ ابھی بھی برتری اس کو حاصل ہے، بلکہ ایک جو 11 تاریخ کے اور 9 تاریخ کے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس کے اندر بھی چین نے ایک بہت بڑے علاقے پہ جس کے چین کا دعویٰ تھا اس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم ہے۔ اس تمام صورتحال کا جو بھی معاملہ ہوا ہے، جو چین نے جس وقت یہ ایک پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس کا تمام جتنا بھی جو پلان تھا وہ سارا جو ہے امریکہ نے لیک کیا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ ہمارے سفارتی ذرائع نے بتایا کہ بھارت اس تمام صورتحال سے لا علم تھا، لیکن جیسے ہی چین نے یہاں پر ایک اپنی فارمیشن اور ڈپلائمنٹ کی، جب اس علاقے کے اوپر، اس سرحدی علاقے پر اپنی موومنٹ بڑھانے کی، تو امریکہ نے ان کو فوری طور پر بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پر چین نے کی یہاں پہ جو ہے موومنٹ یا حرکت جو ہے ہو رہی ہے، اور امریکہ ہی نے ان کو کہا تھا کہ آپ سخت طور پر ان کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ لیکن سخت طور پر تو خیر آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا کہ وہاں کوئی جواب ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں جو ان کے درمیان سرحدی جو معاہدہ ہے جس میں کہ ایک دوسرے پہ گولی نہیں چلانی، لیکن بغیر اسی معاہدے کے، بغیر گولی چلائے ہوئے وہی ڈنڈوں وال اور وہ اپنا جو ایک ان کا ایک طریقہ کار ہے سرحدی جھڑپوں کا، اسی پس منظر کے اندر چین نے ایک بڑے علاقے کے اوپر بھارت کا قبضہ ہو گیا ہے، چین نے کر لیا ہے۔ جبکہ راج ناتھ نے کل جو کہا لوک سبھا کے اندر، اور جو انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 انچ بھی زمین نہیں دی، وہ میں نے تمام غیر جانبدار ذرائع سے پتہ کیا۔ اس لیے کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھارت سے براہ راست اگر آپ خالی اگر پوچھیں ایک طرفہ، تو وہ تو ہمیشہ اپنا اپر ہینڈ ہی شو کرتے ہیں، لیکن آج جب میں نے سفارتی ذرائع سے بھارت اور بیجنگ کے حوالے سے جو معلومات کی اور وہاں سے ہمیں تمام ثبوت مل گئے، تو اس بنیاد پر پھر میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس علاقے کے اندر ٹینشن ہے، اور اس وقت بھی جو ہے مطلب بھارت نے اپنے علاقے کے اندر جو اس کے پاس ہے سخوئی 300، وہ سخوئی جیٹ 30 جو ہے اور رافیل جو ہیں، انہوں نے الرٹ کے اوپر رکھے ہیں، اور کل سارا دن سخوئی 30 نے کل پروازیں بھی بھری چین کے اور بھارت کے سرحدوں کے اپنی بھارت کے اپنے علاقے کے اندر، اور بھارت نے اپنے LAC کے اوپر تمام پوری جگہ جو ہے L-170 ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی الرٹ کر دیا ہے۔ تو اس تمام صورتحال سے لگتا یہ ہے کہ حالات کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے بھارت کے پیچھے امریکہ ان کو پش کر رہا ہے، اور اس کی ایک ہمیں اس لیے بھی دلیل ملتی ہے کہ آج یونائیٹڈ نیشن نے بھی ایک بیان آیا ہے، یونائیٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل کا، اور انہوں نے بھی بھارت اور چین کو کہا ہے کہ وہ کام اینڈ کوائٹ رہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورتحال کے اندر، جبکہ کہ چین اور تائیوان کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، کہ ایسا ممکن ہے کہ بھارت اور چین کے ساتھ ایک اور یہاں پر محاذ کھل جائے؟ تو جو غیر جانبدار جو ذرائع ہیں، سفارتی ذرائع، دفاعی ذرائع، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے۔ اچھا، یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ روس اور یوکرائن کے حوالے سے یہاں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا گزشتہ 4 دنوں سے معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اب اس کے اندر جو ایک نیا موڑ آیا وہ یہ آیا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یوکرین نے امریکہ سے جو مانگا تھا پیٹریوٹک ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کے لیے جو ہے امریکہ نے ان کو منع کر دیا تھا، اور رشیا نے ان کو کہا تھا گزشتہ ماہ کہ اگر امریکہ نے ان کو ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریوٹک دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر براہ راست امریکہ کے ساتھ جنگ میں اتریں گے، کیونکہ ایئر ڈیفنس جو پیٹریوٹک کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ اگر یوکرین کو مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روس کے تمام میزائل اور روس کے تمام بامبس اور روس کے تمام ہیلی کاپٹرز اور روس کے تمام جیٹس جو ہیں، جو بمبار ہیں، وہ جو ہے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف نشانہ بنایا جا سکتا ہے بلکہ ان کے حملوں کو بھی مطلب جو ہے ناکام کیا جا سکتا ہے، اور یہ پیٹریوٹک سسٹم رشیا کے پاس بھی ہے اور امریکہ کے پاس بھی ہے۔ لیکن روس کی اس دھمکی کے بعد
پہلے تو امریکہ خاموش ہو گیا تھا، لیکن آج ہمیں ابھی تک تو شاید اخبارات میں کہیں آپ کو خبر نہ ملے، لیکن میں اپنے ذرائع سے خبر دے رہا ہوں، سفارتی ذرائع سے، کہ ہمیں انہوں نے بتا دیا ہے، امریکہ سے واشنگٹن سے ملنے والی اطلاع آئی ہے کہ امریکہ نے اس کے لیے گو ہیڈ کر دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اس کو گو ہیڈ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر یہ جیسے روس نے ایک دھمکی دی تھی، براہ راست روس کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہی تصور کی جائے گی، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جب پیٹریوٹ جو ہوگا، پیٹریوٹ میں آپ بتا دوں کہ پیٹریوٹک اصل میں 3 حصوں پہ ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال سے 3 ٹرکوں کے اوپر، 3 ٹرکوں کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور 3 ٹرک میں آپ لاد کر اس کے پورے سسٹم کو آپ ہر جگہ موو کر سکتے ہیں۔ لیکن پیٹریوٹک جو ہے، جو امریکہ ان کو دے گا یوکرین کو، اس کو چلانے کے لیے لامحالہ سی بات ہے اس میں امریکنز آئیں گے۔ آلریڈی آپ کو پتہ ہے یوکرین یہ کہہ چکا ہے کہ برطانیہ کے کچھ فوجی جو ہیں رائل ملٹری کے، وہ وہاں پر انگیج ہیں، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے اس چیز کو 2 دن قبل، اور 2 دن قبل ان کی ایڈمیشن کے بعد اب یہ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پیٹریوٹک مل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ اس جنگ کے اندر براہ راست آئے گا، کیونکہ پیٹریوٹک کو مینٹین کرنے کے لیے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ابھی تک یوکرائن کے پاس نہ کوئی ٹریننگ ہے، اور نہ ان کی ٹریننگ اتنی جلدی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پھر وہ امریکن جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بھی میرے پاس خبریں ہیں کہ اس پیٹریوٹک کو چلانے کے لیے امریکن فوجی آ رہے ہیں۔ ڈیٹ مین اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بوٹس آن گراؤنڈ۔ تو یہ ایک جو ہے نیا ایک خطرناک ایشو آ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی آپ یہ سنیں گے کہ روس نے کسی بھی نیٹو ملک کے اوپر براہ راست حملہ کر دیا ہے، اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسکندر میزائل جو ہیں جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور بیلسٹک میزائل جو کہ سب کانٹیننٹ کے پار جو کرتے ہیں، مطلب وہ بھی اس نے آلریڈی تیار کر دیے ہیں۔ اور اگر جس طرح کی کہ روس نے اس وقت ڈپلائمنٹ بیلاروس کے اوپر کی ہوئی ہے، اگر بیلاروس سے اگر اس نے وہ اپنے میزائل اگر اس نے جو ان کے پاس ہیں اگر انہوں نے چلائے، تو میرے پاس جو دستیاب اطلاعات ہیں دفاعی ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکندر جو ہے اور یا دوسرے میزائل جو ان کے پاس موجود ہیں رشیا کے پاس، اور جو انہوں نے بالکل مطلب صحیح اپنے پوائنٹ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، وہ تقریباً 8 منٹ کے اندر جو ہے لندن کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور باقی پولینڈ وغیرہ یا اسٹونیا، لٹویا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو پھر صرف میرے خیال سے 3 منٹ یا 4 منٹ کی، لیکن انگلینڈ کے لیے بتایا ہے کہ 8 سے 9 منٹ کے اندر وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے مطلب صورتحال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کم نہیں ہو رہی۔ اور ایک مزے کی بات یہ دیکھیں کہ اتنا یہاں پہ خطرناک صورتحال ہے، یہاں پہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی بیان نہیں آ رہا، اور یونائٹڈ نیشن کا کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی جس سے امریکہ کو کہا جا رہا ہو کہ وہ کام انکوائڈ ہو، یا نیٹو کو کہا جا رہا ہے کہ اب روس کو تنہا نہ کریں۔ لیکن وہاں چین، اور جب امریکہ کا مسئلہ، چین اور بھارت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو فوری طور پر جو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا بیان بھی آتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا بھی بیان آتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات آپ کو دیکھنے پڑیں گے، اور اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس وقت دنیا کی بڑی طاقتیں یا بڑی جو ممالک ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا پاکستان کو بتا دوں کہ پاکستان کی صورتحال، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ نیب کے حوالے سے، اور آج بھی آپ نے دیکھا کچھ معاملات جو چلتے رہے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں جا کے گڑبڑ ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے نیب کے اندر، جس طریقے سے معافیاں ہو رہی ہیں، اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو ان کو بھی گلو خلاصی کر دی گئی، اور ساتھ میں جو نیب کی طرف سے یہ ان کا بیان بھی آ گیا کہ ہم اس کو اب ان کی جو بریت کو چیلنج بھی نہیں کریں گے۔ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ بدنام ترین اور بدعنوان اور کرپٹ ترین ادارہ بن کے سامنے آیا۔ حالانکہ نام تو اس کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، لیکن وہ کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اور کیا کرے گا، یہ اب میرے پاس اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک جو اس وقت ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ ہر صورت کے اندر اسمبلیاں توڑیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ 17 تاریخ کو غالباً شاید وہ لبرٹی کے اندر کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ ڈیٹ دے دیں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیٹ جو بھی ہوگی 20 دسمبر کے بعد ہی ہوگی، اور لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ 23 کا میں نے سنا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 20 کے بعد ہو سکتا ہے 23 ہی ہو، لیکن 20 کے بعد کسی وقت بھی وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے شاید 23 ہی ہو، لیکن میں نے جو کہا سنا تھا وہ یہ تھا کہ 20 کے بعد کسی وقت بھی توڑ دیں گے، ہو سکتا ہے 20 کو ہی اعلان کر دیں، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن 17 تاریخ کو بہرحال اس کی وہ ڈیٹ دیں گے۔ اور اس وقت جو ہے چودھری پرویز الہی جو ہیں، ان کی بات چیت ایک دفعہ پھر عمران خان سے ہوئی ہے، اور اس پہ چودھری پرویز الہی راضی ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ پہلے چودھری پرویز الہی جو تھے،
پہلے تھوڑی سی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اب وہ اسی لیے راضی ہو گئے ہیں کہ ان کو کہیں سے یہ جو بھی ہیں مطلب ان کو پیغام مل گیا ہے اور ان کو کچھ نظر بھی آ گیا ہے، کچھ ان کے اپنے دوستوں کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے ضد کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت ریاست کو چلا رہی ہے، ریاست نہیں چل رہی اور ریاست جو ہے مکمل فیل ہو رہی ہے، اور آئے دن آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے پاکستان کی اکنامی گر رہی ہے، تو ان کو بھی نظر آ گیا ہے، اور ان کے جو قریبی ہیں، آپ کو پتہ ہے کل چودھری پرویز الہی نے مشاورت کی تھی اس حوالے سے، تو اس مشاورت کے اندر یہ بات پتہ لگی. کچھ لوگ تو خیر مختلف جو تجزیہ نگار ہیں مختلف تعویلیں پیش کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کی طرف سے آ گیا، ایسا بھی فی الحال ابھی فوج نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. لیکن جو ان کے اپنے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ چودھری پرویز الہی کا جھکاؤ ان کی طرف ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، لیکن ان کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ سب نے ان کو کہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا یا پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہونا، وہ اپنے لیے اپنی پوزیشن کو نہ صرف خراب کرنا بلکہ آئندہ جو ان کا پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو جو ہے داؤ پہ لگانے کے مترادف ہے. تو یہ ایک وجوہات تھی جس کی بنیاد پر اب چودھری پرویز الہی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. اسی حوالے سے آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو میں اپنے اس کے اوپر اڑا ہوا ہوں اور اپنا جو ان کا ایک ہے موقف اس پہ ڈٹا ہوں. ٹھیک ہے، اگر ان کا ایک موقف ہے ڈٹے رہے، لیکن ان کے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی مجھے ہمیشہ میں اپنے ایک بیانات اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں کہ کہیں اگر مجھے تحفظات ہوتے ہیں. آج پھر ایک چودھری فواد حسین نے کہا کہ ملک کے اندر الیکشن ہوں تو فوری طور پر یا تو جو ہے اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو فون کر دے یا پھر ان کی حمایت چھوڑ دے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات ان کو نہیں دینا چاہیے، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں تو دیکھنا چاہیے. اور مجھے نظر بھی، میں نے کہا کہ ایک بات جب وہ خود اے پولیٹیکل ہیں تو دوسری جانب وہ یہ بھی دیکھیں کہ اے پولیٹیکل اگر وہ ہیں تو کیا وہ نظر آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو آ کر دن ہی کتنے ہوئے، 2 کا شاید یا 3 کو ایگزیکٹلی 2 تاریخ کو انہوں نے مطلب کمانڈ لی ہے، اور 3 تاریخ کو ان کا دفتر میں پہلا دن تھا. اگر 3 تاریخ ان کا دفتر میں پہلا دن تھا تو آج غالباً 17 ہے، شاید 16 ہے، تو کتنے دن ہوئے ہوں گے آج آپ اندازہ لگائیں. تو اتنے دن کے اندر کس طریقے سے ہوتا ہے. لوگ بہت سارے ابھی بھی کہہ رہے ہیں، بہت سے تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ہاں جلد بازی بھی کرتے ہیں، تجزیہ نگار بھی کچھ خبریں جان بوجھ کے اس قسم کی خبریں دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے یہ فالو کر رہی ہے باجوہ صاحب کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اور یہ میں آپ کو پھر خبر دے رہا ہوں اور میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی باجوہ صاحب کے معاملات کو ٹو نہیں کر رہی. لوگ ثبوت کے طور پر ہی کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اب تک نہیں ہٹایا. بہت سارے لوگ دیکھیے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، یہ جو فوج کا ایک ادارہ ہوتا ہے، جو فوج کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. فوج کا ادارہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کوئی کارپوریشن یا ریڈیو کارپوریشن یا ٹی وی کارپوریشن نہیں ہے کہ آپ نے اٹھایا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اٹھا کے آپ نے ایڈمن سے اٹھا کے اس کو پرسنل میں بھیج دیا یا پرسنل سے اٹھا کے آپ نے اس کو کسی اور سیکشن کے اندر بھیج دیا. فوج کے اندر جب تقرریاں فوری طور پر تبادلے کرنے پڑتے ہیں تو نیچے تک کے سارے سسٹم کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اتنے دن کے اندر وہ ابھی دیکھ کے سارے معاملات کو دیکھ کے اور ان کو ہٹائیں گے. تو یہ اس طرح ایک لوگوں کو ایک ذہن میں ہے کہ جناب وہ پتہ نہیں وہ ڈرٹی ہیری، اور پتہ نہیں اللہ جانے وہ ڈرٹی ہیری انوالو بھی تھے یا نہیں تھے. لیکن میرے پاس تو اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انوالو تھے تو ٹھیک ہے، پھر وہ کریں گے بھی. اور اشارتاً میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ کہا بھی گیا ہے ان کو، اور کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے. جیسے کہ ارشد شریف کی والدہ کے بعد جب وہ گئے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کہیں نہ کہیں اس چیزوں میں ہیں ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے اور اس کا ایکشن لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے اسے تھوڑا سا ہمیں. اور اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور جو تھوڑا سا معاملہ ہے بتاؤں کہ سلمان شہباز صاحب واپس آ چکے ہیں، اور سلمان شہباز نے واپس آنے کے بعد جو ہیں کچھ ملاقاتیں کی ہیں، اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ سلمان شہباز کی جو اپنے والد صاحب سے کچھ ملاقاتیں ہوئی، کچھ حمزہ سے رابطے ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، ان کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ فی الحال نواز شریف صاحب کو پاکستان نہیں آنے دینا چاہتے. یہ بس ان کا پلان ہے، اور غالباً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنی بھی ان کو پرابلمز پیش آئیں یا شریف خاندان کو جو پرابلم پیش آ رہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غالباً اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے نواز شریف کی ایک ناقص سیاسی حکمت عملی ہے. یہ پکی بات طے ہے جو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، مجھے ان کے بہت ہی خاندانی ذرائع نے بتائی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عنقریب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ پھوٹ پڑ جائے. تو یہ ایک سارا معاملہ. دوسری ایک اہم خبر یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں امریکہ،
اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ امریکہ میں ہے اس وقت. پاکستان کے حال اتنے خراب ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے, لیکن وہ وہاں امریکہ گئے ہیں اور اپنے باسز کے پاس گئے اور ان کو بتانے کے لیے کہ جناب ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کہا تھا, جو آپ نے وہ روڈ میپ دیا, اس روڈ میپ پہ ہم کام تو کر رہے ہیں, لیکن اب یہ کہ ہمارے پاس پیسے ویسے ختم ہو گئے, آپ کچھ ہماری مدد کریں یا مزید بتائیں کہ آگے کس طریقے سے کیا کرنا ہے, کیسے جو ہے ہم نے مطلب بلوچستان کا کرنا ہے, کس طرح ریکارڈنگ کا کے معاملے سے ہم نے کرنا ہے. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں, میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ امریکہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ امریکہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے لوگ الزام دیتے ہیں آرمی کو, تو آرمی بھی کیا کرے گی, فوج بھی ظاہر سی بات ہے ایک سلسلہ 70 سال سے چلتا آیا ہے, اور اسی چیز کو عمران خان تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اگر عوام نے ساتھ دیا تو یہ سلسلہ بھی تبدیل ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم ہر صورت کے اندر پاکستان کے اندر امریکی سفارت خانے کے جو معاملات ہیں یہاں پہ عمل دخل اس کو کنٹرول کریں. میں ایک بڑی کھل کے میں بات کروں, دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن ممالک کے اندر کوئی بھی ملک ہو, ایون چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جہاں امریکی سفارت خانے یا جہاں امریکہ کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے, ان ملکوں کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان کو پھر کہیں نہ کہیں جا کے امریکہ کا غلام ہی بن کے رہنا پڑتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم ایک آزاد پالیسی جو ہے اس کی وہ ہم اختیار کریں. تقریباً امریکہ اپنے پلان میں تو کامیاب ہو گیا ہے, پاکستان کو تقریباً یہ لوگ سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب نہیں ہوا ڈیفالٹ ہو چکا ہے, صرف عملی طور پر آپ نے اعلان نہیں کیا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے امریکہ کوئی پلان دیتا ہے یا کچھ لے کے کچھ پلان دیتا ہے یا بغیر لیے ہوئے کچھ اور ان سے معاملات طے کرتا ہے. بہرحال یہ 1-2 دن کے اندر ہمیں اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی وہ پتہ لگ جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ جو کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.